معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے جانتے ہیں۔ سورہ رحمان جو ہے وہ سورہ مدنی ہے، اور سورہ رحمان کے بے شمار فائدے ہم اور بھی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم کی زینت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، سورہ حدید کے بارے میں، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ اب جو بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ فائدے نصیب فرماتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ہمیں یہ فائدے کیسے ملیں گے، تو اس سے پہلے آپ ویڈیو کو اسکپ بالکل نہ کریے، آگے پیچھے بالکل نہ بڑھائیے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کے فائدے کو نہیں جانتے، جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہ جان لیں، جب تک ہمیں اس طریقے سے اگنور کر کے اور اسکپ کر کے چھوٹی چھوٹی کاٹ کر ویڈیو نہیں سننا چاہیے۔ کون سی بات ہو جو کہ ہمارے فائدے کی ہو، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور کون سی ایسی بات ہو جس کو ہمیں سننے سے کس طریقے سے، طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کرنا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سننا چاہیے ہمیں، کیسے سننا چاہیے، کس وقت میں سننا چاہیے، اور اس وقت سنتے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج اس ویڈیو میں مکمل طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ رحمان کے فائدے، اور سورہ رحمان پڑھنا چاہیے، کس وقت میں سننا چاہیے، اور کیسے سننا چاہیے، جو اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں کب حاصل ہوں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسرار وظیفے کو اپنے سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹس کر دیجئے، اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کے قرآن عظیم کی تلاوت کو آپ شیئر لازمی کر دیں، جس سے وہ بھی سنیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی میسر ہو۔ چلیے ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، قرآن عظیم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ جو بندہ سورہ رحمان کو پڑھتا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ یہ سورہ رحمان 27ویں پارے پر ہی شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے، اور 27ویں پارے پر جب بھی شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام مجید جو کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں، وسعتیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، دیکھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، چھونے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، دیکھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس جگہ پر قرآن عظیم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اس جگہ پر رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے اور فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اس کے لیے وہ وہاں جس جگہ پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق آتی ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا اور رحمت بخشتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا قرآن سے حوالہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے قرآن عظیم کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ جو کوئی بندہ پڑھتا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت بھی نازل فرماتا ہے، اور اس کو تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن عظیم ہمارے لیے جو ہے ہدایت، رہنمائی اور بخشش، مغفرت، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ اور رحمت اور شفا یابی کے لیے ہمارے تمہارے لیے ایک کتاب یہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نہ ہی سننے کی توفیق دیتا ہے۔ یا تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہمیں پڑھنے اور آپ کو پڑھنے سننے کی اللہ توفیق نصیب عطا فرماتا ہے۔
तो आइए उससे पहले कुछ फ़वाइद जानते हैं, फिर उसके बाद में हम सूरह रहमान पढ़ेंगे। आप उसको सही से समाअत कीजिए। सबसे पहले कुछ फ़ायदे, जो बंदा अगर सूरह रहमान को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला, अगर पढ़ नहीं सकता तो सिर्फ सुनता है, तो दुकान में जिस जगह पर पढ़ी जाए अल्लाह वहाँ पर बरकत अता फ़रमाता है, उस जगह से तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है। अल्लाह ताला उस जगह पर रहमत की बारिश अता फ़रमाता है, अल्लाह बेबरकती को दूर फरमाता है। ग्राहकों की दुकानों में आपके लिए यूँ कहिए एक लाइन लग जाएगी, इतनी बरकत होगी। आपके घर में बरकत होगी, खेत में, खलियान में, उम्र में, रिस्क में, बच्चों की उम्र में, जिस जगह पर पढ़ी जाए, पैसे में, सब में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाएगा। और अगर बंदा कोई इसको चाहता है कि किसी मकासद के लिए, यानी मकसद के लिए, दिली आरज़ू जायज़ तमन्ना के लिए पढ़े या सुने, तो अल्लाह ताला उसकी उस जायज़ तमन्ना को भी पूरा अता फ़रमाता है। तो आइए हज़रात, अब हम पढ़ने से पहले कुछ ख़ास एक बात और कहेंगे, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान शुरू हो जाएगी। आप ख़ास करके सबसे पहले हमारी एक नसीहत है, अगर आप जब भी कुरान अज़ीम सुना करें हमारे चैनल पर या किसी पर भी, तो एक बात ध्यान रखें कि शोर व गुल में कभी ना सुना करें। शोर व गुल में सुनना आपके लिए ज़रूरी नहीं है और बेहतर नहीं, क्योंकि कुरान अज़ीम की जिस जगह पर तिलावत हो वहाँ पर ख़ामोशी के साथ इख्तियार करना और ख़ामोशी से सुनना हमारे लिए फ़र्ज़ हुआ करता है, इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वल नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि war-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, यहाँ से सूरह रहमान मुकम्मल हो चुकी। अब आइए हम मुख्तसर सी दुआ करते हैं, उस दुआ में शामिल रहिए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह जो हमने पढ़ा सुना है अल्लाह उसमें गलती हो से मुआफ़ अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला, हमने जो पढ़ा है मौला उसमें गलतियों से मुआफ़ अता फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। या अल्लाह, इसकी बरकत से हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जिसने जिस मकसद से सुना है या अल्लाह उसको उस मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह, उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, हम सब की ईमान अक़ीदे जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। मौला तू रहमान है, सब पे रहम अता फरमा। मौला तू करीम है, सब पे करम अता फरमा। या अल्लाह, तू रहमान है, सब पे फ़ज़ल अता फरमा। या अल्लाह, सबके ही कारोबार में बरकत व तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला, सबकी ही परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, सबकी उम्र में बरकत अता फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, सबकी
کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے تمام ہی پریشان لوگوں کو مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اپنا فضل کرم رحم عطا فرما دے، ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ مولا جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی ہی تمام آفات بلایات خطرات حادثات سے مولا حفاظت فرما دے۔ مولا تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا ہوئے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، حالات ہندوستان کو بہتر فرما دے، ہندوستان کے اس گہوارے کو میرے مولا بہتر عطا فرما دے، سب میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دے، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما دے، سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما دے۔ مولا تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مولا تو اپنا رحم کرم فضل عطا فرما دے، مولا اپنا رحم فرما دے، الہی رنج و غم کافور کر دے، سینہ نور سے معمور کر دے، نبی کی کالی زلفوں کے تصدق سیاہی ہم سب کے دل کی دور کر دے۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جیسے بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، جب دم و آخر ہو یا اللہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔